السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی مفتی صاحب آ رہی ہے. اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی. مفتی صاحب آپ کا آڈیو نہیں جوائن ہوا ہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآنی عربی کو سیکھنا اور سکھانا، سمجھنا اور سمجھانا آسان فرمائے. جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے تو اس زبان کے افضل ہونے، بہتر ہونے کے لیے یہی باتیں کافی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں سے افضل ترین کتاب قرآن حکیم کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی، اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی. اور صحیح سند کے ساتھ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ جو اچھی طرح عربی بول سکتا ہے، جس کو عربی بولنا اچھی طرح آتی ہو، تو اس کو دیگر زبانوں میں بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے. عربی زبان کے ساتھ جتنا اس کا تعلق قوی ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر صفات حسنہ، اچھی صفات پیدا ہوں گی اور صفات رذیلہ دور ہوں گی. بہرحال ایک فصیح اور بلیغ زبان ہے عربی زبان. یہ تو قرآن کریم کا ہم کسی بھی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے. شاید آپ کو یہ بات نہیں لگے، لیکن انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. یہ کسی نہ کسی حد تک قرآن کریم کی عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ترجمانی ہے، یعنی یہ ترجمہ نہیں ہے.
یہ ہے ترجمانی. تو ہر مفسر اور ہر مترجم اپنی مادری زبان میں قرآن حکیم کے پیغام کو اپنی زبان میں اجاگر کرنے اور واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کسی بھی زبان میں صحیح معنوں میں قرآن کریم کا ترجمہ ممکن ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر جو مفسرین ہیں اور ترجمہ کرنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اردو میں یا کسی بھی دوسری زبان میں قرآن کی ترجمانی کی امکانی حد تک کوشش کی ہے، لیکن قرآن سمجھنے کا جو اصل مزہ ہے وہ انسان کو اسی صورت میں محسوس ہوگا جب اس کا عربی زبان کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کے اعتبار سے تعلق مضبوط ہو اور کسی نہ کسی حد تک عربی زبان کی باریکیوں سے، گہرائیوں سے وہ آشنا اور آگاہ ہو. بہرحال یہ آپ کے سامنے سلائیڈ موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ زبان سیکھنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے بولنے والوں میں رہا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی سیکھی ہوئی زبان میں اس زبان کو سیکھا جائے. انشاءاللہ ہم عربی گرامر کی ابتدائی باتیں اردو زبان کی مدد سے سیکھیں گے. اردو میں عربی کے 70% الفاظ موجود ہیں. ہاں، یہ بات کافی حد تک صحیح ہے کہ ہماری روزمرہ کی جو اردو ہے اس میں الفاظ کا ایک بڑا ذخیرہ وہ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں عربی زبان کے اندر موجود ہے. مثلا آپ یہ مثلاً کا لفظ لے لیں جو میں بول رہا ہوں، مثلاً یا مثال، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اسی طرح لفظ، الفاظ یہ اصل میں عربی زبان کے الفاظ ہیں جو اردو میں گھل مل گئے. اسی طرح بہت سے وہ الفاظ ہیں جو ہماری روزمرہ کی ہماری مادری زبان میں استعمال ہو رہے ہیں. تو گویا 70% عربی الفاظ کا جو ذخیرہ ہے کسی نہ کسی حد تک وہ ہمارے علم میں ہے، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. تو یہ جو کورس ہے یا یہ جو ہمارا سبق ہے اس کا ایک ہدف تو یہ ہے کہ ان 70% عربی الفاظ کی طرف ہماری توجہ ہو جائے جو ہمارے استعمال میں ہیں، ہماری بول چال میں ہیں، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. ایک تو ان کی طرف توجہ ہو جائے اور باقی جو 30% عربی الفاظ ہیں ان سے ہمیں آگاہی حاصل ہو جائے اور ان کا صحیح مفہوم اور مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے. اس سلائیڈ آگے بڑھائیں. ہاں، یہ ایک دوسری بات بھی لکھی گئی ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. یعنی پہلے زبان وجود میں آتی ہے، پھر اس زبان کو سامنے رکھ کر اس کے قواعد، ضوابط یعنی گرامر مرتب کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے. لہذا پہلے عربی زبان وجود میں آئی ہے اور عربی زبان کی وسعت کو اور اس کی باریکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کے جو قواعد ہیں، ضوابط ہیں، ان کو مرتب کیا گیا ہے. اور ان قواعد اور ضوابط کو علم الصرف والنحو کہتے ہیں. علم الصرف والنحو. دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو وہ دو طرح کے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، دو طرح کے کلمات پر مشتمل ہوتی ہے، ایک مفرد اور ایک مرکب. یعنی وہ الفاظ جو تنہا استعمال ہوں اور وہ الفاظ جو دوسرے کے ساتھ مل کر استعمال ہوں. جو الفاظ تنہا استعمال ہوتے ہیں وہ مفرد ہیں اور جو الفاظ دوسرے کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں وہ مرکب ہیں. یعنی ایک لفظ کو، ایک کلمے کو ہم مفرد کہیں گے
اور ایک سے زائد کلمات کو ہم مرکب کہیں گے. تو علم الصرف کا جو تعلق ہے، علم الصرف، اس کا تعلق ہے مفردات سے، اور علم النحو کا جو تعلق ہے اس کا تعلق ہے کلام سے، مرکب سے. اس بات کو میں دوبارہ واضح کر دوں کہ علم الصرف کا تعلق ہے مفردات، یعنی ان کلمات سے جو الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، جیسے نصر، ینصر، انصر. اب نصرہ کی حقیقت کیا ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، معروف ہے، مجہول ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ان تمام چیزوں کا تعلق ہے علم الصرف کے ساتھ. تو جو الفاظ مفردہ ہیں اس سے ہمیں آگاہی ہوگی صحیح معنوں میں علم الصرف کے ذریعے. اسی وجہ سے عربی کا مقولہ ہے الصرف ام العلوم، الصرف ام العلوم. تمام عربی علوم کی جو بنیاد ہے، یعنی تمام عربی علوم کی جو ماں ہے یعنی بنیاد، وہ علم الصرف ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو علم الصرف صحیح نہیں آتی تو اس کے لیے کما حقہ علم النحو سمجھنا بھی ممکن نہیں بلکہ مشکل. والنحو ابوہا، اور علم النحو وہ بمنزل باپ کے ہے تمام علوم کے لیے. تو علم الصرف کا تعلق مفردات سے ہے اور علم النحو کا تعلق کلمات سے ہے. مثلا دو لفظ ہیں، دو کلمے ہیں، اللہ ربنا، اللہ ربنا، اللہ ہمارے پروردگار ہیں، یا اللہ رب کا، اللہ آپ کے پروردگار ہیں، اللہ ربهم، اللہ ان سب کے پروردگار ہیں. اب جو علم النحو ہمیں یہ بتائے گا کہ لفظ اللہ کی لفظی حیثیت کیا ہے، وہ یہاں پر ترکیب میں کیا واقع ہے، اور ربکم یا ربہم یا ربنا ربکا اس کی لفظی حیثیت کیا ہے، اور یہاں کلام میں یہ ترکیب میں کیا واقع ہوا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے بالکل صحیح ہے کہ عربی زبان کے جو قواعد ہیں وہ مشکل نہیں. اگر عربی زبان کے قواعد یا عربی زبان فی نفسی عربی زبان مشکل ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کبھی بھی یہ نہیں فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یقیناً بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. 4 مرتبہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو دہرایا ہے. تو اس سے معلوم چلا کہ عربی زبان کا سیکھنا اور اس کے قواعد سے کسی نہ کسی حد تک آگاہی اور واقفیت حاصل کرنا یہ مشکل نہیں، یہ آسان ہے. بس طلب ہو، جستجو ہو، اور جب سچی طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی معیت اور مدد اور نصرت بھی ہمارے شامل حال ہوگی. آگے چلیں. اس دوران سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ہماری جو کوششیں ہوں گی، جو محنتیں ہوں گی،
یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے حق میں باعث خیر ہوں گی اور روز محشر میں درجات کی بلندی کا باعث اور سبب ہوں گی۔ آگے چلیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک وضاحت کر دوں، یہ اکثر سلائیڈوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لے کہ یہ ایک حدیث مشہور ہے، احب العرب لثلاثن، یا عربوں سے محبت کرو یا عربی زبان سے محبت کرو 3 وجہوں سے، لأنی عربی والقرآن عربی ولغت اہل الجنہ عربی۔ دیکھیں یہ تینوں باتیں تو اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم وفی آیہ من انفسہم، قرآن کی زبان بھی عربی ہے، انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ یہ تینوں باتیں اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، لیکن اس کو حدیث رسول کے عنوان سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ حضرات اس حوالے سے بھی تحقیق کر لیں، غور و فکر کر لیں۔ تقریباً تمام محدثین نے اس حدیث کو، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوٹ کی جاتی ہے، موضوع، من گھڑت اور ضعیف قرار دیا ہے۔ یعنی زیادہ تر محدثین نے موضوع، من گھڑت ہونے کا حکم لگایا ہے، اور کچھ محدثین نے ضعیف کا حکم لگایا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے تھوڑی احتیاط کی جائے۔ ویسی عربی مقولے کے طور پر یا ایک جرنل عمومی بات کے طور پر اہمیت دلانے کے لیے تو یہ بات کوٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی نسبت حدیث کے عنوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کی جائے۔ حروف الہجا، یہ جو الف با تا سا جیم، یہ حروف ہجا کہلاتے ہیں۔ حروف ہجا بچپن میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ ہجے کریں اور روانی سے پڑھیں، تو ہجے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کو الگ الگ کر کر، جدا جدا کر کر پڑھیں۔ اس مناسبت سے ان کو حروف ہجا کہتے ہیں۔ ہجا، الف با تا فا جیم ح خ یا تک، تو یہ کل 28 حروف ہیں۔ انہی حروف سے عربی زبان بنتی ہے اور کلمات بنتے ہیں، پھر جملے بنتے ہیں، پھر تقریر یا تحریر کی صورت میں ڈھلتے ہیں۔ جی لیکن الف با تا ثا جیم آگے چلیں۔ بہرحال اس بات کو تو آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھ لیں گے۔ آگے چلیں۔ ہاں، بہرحال یہ جو مضمون ہے یہ انشاءاللہ جو آپ حضرات اس کو زیادہ بہتر سمجھ لیں گے، اور اس سے جو اگلی سلائیڈ ہے وہ لگائیں آپ۔
حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. یہ تو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اور کسی حرف کے اوپر جب کوئی حرکت نہ ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، تو وہ سکون کہلاتی ہے یا جزم کہلاتی ہے. سکون، جزم. حرکات ثلاثہ، 3 حرکتیں، زبر زیر پیش. مثلا با زبر با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، زبر زیر پیش. اچھا دیکھیں، فارسی میں جو یہ جو زبر ہے نا، زبر، ویسے فارسی میں یہ لفظ فارسی کا ہے. زبر کہتے ہیں اوپر کو اور زیر کہتے ہیں نیچے کو. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے زبردست اور زیر دست. زبردست جو بالادست ہو، اوپر ہو، زیر دست جو نیچے ہو. اور پیش، فارسی میں کہتے ہیں پیش ملانے کو، اور اسی کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے ضمہ ملانا. ضمہ ملانا. تو حرکات ثلاثہ 3 حرکتیں، زبر زیر پیش. اب عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں یہ آپ آگے دیکھیں. زبر وہ حرکت ہے جو کہ حرف کے اوپر ہوتی ہو. زبر کی علامت یہ ہے، دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. اسے عربی میں فتحہ یا نصب کہتے ہیں. جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح یا منصوب کہا جاتا ہے. وجدہ میں واو، جیم، دال تینوں پر زبر ہے. اب دیکھیں یہ لفظ ہے وجدہ، اس نے پایا. وجدہ اس نے پایا. واو زبر وا، جیم زبر جا، دال زبر دا. وجدہ. دیکھیں یہ حرف کے اوپر ہے زبر. ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ زبر یہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں اوپر، اور زیر یہ بھی فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں نیچے. زبردست، زیر دست. عربی میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں، فتحہ یا نصب. اچھا، جس حرف کے اوپر فتحہ ہو وہ مفتوح کہلائے گا، منصوب کہلائے گا. وجدہ میں واو کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، تو واو مفتوح کہلائے گا. جیم کے اوپر فتحہ ہے تو جیم مفتوح کہلائے گا. دال کے اوپر فتحہ ہے تو دال مفتوح کہلائے گا. اور جس حرف کے نیچے زیر ہو یعنی کسرہ ہو، کسرہ. کسرہ بھی کہتے ہیں عربی میں، جر بھی کہتے ہیں. کسرہ، جر. تو جس حرف کے نیچے زیر ہو یعنی کسرہ یا جر تو وہ حرف مکسور کہلائے گا، مجرور کہلائے گا. دیکھیں آپ کے سامنے ایک لفظ ہے ایبل. ایبل، اونٹ کو کہتے ہیں ایبل. تو حمزہ کے نیچے زیر ہے یعنی فتحہ یعنی کسرہ جر، تو حمزہ مکسور کہلائے گا یا مجرور کہلائے گا. با کے نیچے زیر ہے تو با مجرور مکسور کہلائے گا. اور لام کے نیچے بھی زیر ہے تو لام بھی مکسور اور مجرور کہلائے گا. اور جس حرف کے اوپر پیش ہو، پیش کو عربی میں کہتے ہیں ضمہ. ضمہ.
پیش کو عربی میں ضمہ اور رفع کہتے ہیں، رفع ضمہ، اور جس حرف کے اوپر پیش ہو تو وہ مضموم یا مرفوع کہلائے گا۔ مثال کے طور پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے رسول، رسول کی جمع ہے، رسول کی جمع ہے رسل، تو را کے اوپر پیش تو را مضموم مرفوع، سین کے اوپر پیش تو سین مضموم مرفوع، اور لام کے اوپر پیش تو لام مرفوع مضموم۔ تو دو باتیں ہوگی۔ حرکات ثلاثہ، حرکات ثلاثہ زبر زیر پیش، عربی میں اسے کہتے ہیں ضمہ فتحہ کسرہ یا رفع نصب جر۔ دوبارہ اس کے حرکات ثلاثہ کے عربی نام کیا ہیں؟ ضمہ فتحہ کسرہ، دوہرا لیں 2-3 مرتبہ، ضمہ فتحہ کسرہ، ضمہ فتحہ کسرہ، اور دوسرا نام ہے رفع نصب جر، رفع نصب جر، حرکات ثلاثہ یعنی زبر زیر پیش۔ جس حرف کے اوپر زبر ہو وہ مفتوح یا منصوب کہلائے گا، اور جس حرف کے نیچے زیر ہو وہ مکسور یا مجرور کہلائے گا، اور جس حرف کے اوپر پیش ہو تو وہ مضموم یا مرفوع کہلائے گا۔ مثالیں ابھی آپ کے سامنے آئی ہیں۔ وجدہ، وجدہ میں تینوں حرف کے اوپر زبر ہے، فتحہ اور نصب ہے، تو یہ تینوں حرف مفتوح اور منصوب کہلائیں گے۔ ابل میں تینوں حرف کے نیچے زیر ہے، ابلن، ابلی، افلا ينظرون الى الابل، ابلی، تو یہ تینوں حرف مکسور اور مجرور کہلائیں گے۔ اور رسول میں تینوں حرف کے اوپر پیش ہے تو یہ تینوں حرف مضموم اور مرفوع کہلائیں گے۔ اچھا، ضمہ کو ضمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ضم کے معنی ہے ملانا، تو عموماً جس حرف کے اوپر پیش ہوتا ہے، ضمہ ہوتا ہے، اس کی ادائیگی کے وقت، اس کی ادائیگی کے وقت ہونٹ باہم کسی نہ کسی حد تک مل جاتے ہیں، ہونٹ باہم کسی نہ کسی حد تک مل جاتے ہیں، اس مناسبت سے اس کو ضمہ کہا جاتا ہے۔ کتبہ، اچھا دیکھیں کتبہ میں کاف کے اوپر پیش ہے ضمہ تو کاف کہلائے گا مضموم، اور تا کے نیچے زیر ہے کسرہ تو تا کہلائے گا مکسور، اور با کے اوپر زبر ہے فتحہ تو با کہلائے گا مفتوح۔ کاف مضموم، تا مکسور، با مفتوح، یا دوسرے لفظوں میں کاف مرفوع اور تا مجرور اور با منصوب۔ آگے، اچھا جس حرف کے اوپر ان 3 حرکتوں میں سے کوئی ایک حرکت ہونا، ضمہ ہے یا فتحہ ہے یا کسرہ ہے، تو وہ حرف متحرک کہلائے گا۔ متحرک وہ حرف کہلاتا ہے جس کے اوپر یا زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو۔ اب کتبہ، وجدہ، ابلی، رسولو، یہ تمام حروف متحرک ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر حرکت ہے، کسی پر زبر ہے، کسی پر زیر ہے اور کسی پر پیش ہے، یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ، یا دوسرے لفظوں میں رفع نصب جر۔ اچھا، اب ضمہ، فتحہ، کسرہ اور رفع نصب جر میں کیا فرق ہے؟ تو یہ انشاءاللہ کچھ جب ہم تھوڑا آگے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہاں پر یہ فرق مثالوں کے ذریعے سے آپ پر اللہ نے چاہا تو واضح ہو جائے گا۔ سکون، حرکات ثلاثہ، رفع نصب جر، ضمہ فتحہ کسرہ جب کسی حرف پہ نہ ہو تو یہ نہ ہونے کو ہم سکون کہتے ہیں۔
سکون ساکن کہتے ہیں نا بھائی سکون سے بیٹھو حرکت مت کرو. تو جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے اسے حرکت دی جاتی ہے, اور جس حرف کے اوپر نہ زبر ہو نہ زیر ہو نہ پیش ہو تو وہ حرف گرامر والوں کی اصطلاح میں عرف اور زبان میں سکون کہلاتا ہے. سکون یعنی حرکت نہ ہونے کو ہم سکون کہیں گے, اور جو حرف حرکت سے خالی ہو وہ ساکن کہلائے گا. حرکت نہ ہونے کو سکون کہیں گے, اور جو حرف حرکت سے خالی ہوگا وہ ساکن کہلائے گا. مثال یہ غالباً یبقا لکھا ہوا ہے, یبقا. تو دیکھیں یبقا میں با ساکن یا مجزوم ہے کیونکہ اس پر سکون ہے. یبقا یبقا با پر کوئی حرکت نہیں ہے, نہ ضمہ ہے نہ فتحہ ہے نہ کسرہ ہے. دوسرے لفظوں میں نہ رفع ہے نہ نصب ہے نہ جر ہے, اور یعنی نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے. با پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو حرکت نہ ہونے کو سکون کہیں گے, اور حرف با کو ہم ساکن کہیں گے. الحمد الحمد لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے, نہ ضمہ نہ فتحہ نہ کسرہ. دوسرے لفظوں میں نہ رفع نہ نصب نہ جر, لہذا اس حرکت نہ ہونے کو ہم کہیں گے سکون, اور لام کو الحرف الساکن الحرف الساکن. جی آگے چلیں. یہ سلائیڈ پوری ہو جائے پھر سوالات و جوابات کا تھوڑا تنوین لے لیں. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں, اور تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے اور نون کی آواز پیدا ہوتی ہے. دیکھیں تنوین یہ باب تفعیل کا مصدر ہے, نوّن ینوّن تنوینا, یعنی کسی حرف کو دو زبر دینا یا دو زیر دینا یا دو پیش دینا. دو زبر یا دو زیر یا دو پیش دینے کو تنوین کہتے ہیں. تنوین دن 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 بن دن بن فی لوح محفوظ فی لوح محفوظ بل هو قرآن مجید کتاب کتاب مبارکن مبارکن دو زبر کتاب دو پیش اور فی کتاب فی لوح دو زیر. تو دو زبر دو زیر دو پیش کو یا دو زبر دو زیر دو پیش دینے کو تنوین کہتے ہیں. اور دیکھیں جس حرف کے اوپر دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو وہ کہلائے گا منون. کیا کہلائے گا؟ بھائی میرے ساتھ ہیں یا سو رہے ہیں سب؟ جی مفتی صاحب سب کے مائک آف ہیں. اچھا مائک آف ہے, صحیح. جی امید ہے انشاءاللہ جاگ رہے ہوں گے. جی جی دو دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں, اور جس حرف کے اوپر دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو وہ کہلاتا ہے الحرف المنون. الحرف المنون. ماشاء اللہ چیٹ میں جواب دے رہے ہیں, سبھی سن اچھا رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آگے چلیں. ہاں مشدد
مشدد جس حرف کے اوپر تشدید ہو. یہ جو 3 دندانے بنے ہوئے ہیں اسے تشدید کہتے ہیں. تشدید یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے. باب تفعیل کا مصدر ہے شدد یشدد تشدیدن، سختی کرنا. تو جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو اس کو سختی سے پڑھا جاتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ ساکن کر کے اور دوسری مرتبہ حرکت دے کر پڑھا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہوگی نا تو وہ حرف ایک کے بجائے 2 مرتبہ تلفظ میں آئے گا. 2 مرتبہ تلفظ میں آئے گا. پہلی مرتبہ ساکن اور دوسری مرتبہ حرکت کی صورت میں. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اعوذ برب الناس، برب الفلق. دیکھیں با کے اوپر تشدید ہے نا تو یہ با کا تلفظ 2 مرتبہ ہو رہا ہے، ایک مرتبہ ساکن اور ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ، ایک مرتبہ سکون کے ساتھ، ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ. وہ ہم بچپن میں قاعدہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، اس میں ایک تختی آتی ہے ابا 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 اجا اجا اجا. تو دیکھیں با کے اوپر تشدید ہے تو پہلی مرتبہ با کو ساکن پڑھا جا رہا ہے سکون کے ساتھ اب، اور پھر دوسری مرتبہ حرکت دے کر پڑھا جا رہا ہے ابا ابی ابو اجا اجی اجو. اللہ اللہ اللہ. لام مشدد ہے، لام کے اوپر تشدید ہے. تو جب بھی اس مشدد لفظ کو پڑھا جائے گا 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. حرف کو جب پڑھا جائے گا 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ سکون کے ساتھ اور دوسری مرتبہ حرکت کے ساتھ. اور جس لفظ کے اوپر تشدید ہوگی وہ کہلائے گا الحرف المشدد. الحرف المشدد. یہ سلائیڈ میں ایک لفظ ہے مسلمتن. مسلمتن لام کے اوپر تشدید ہے، 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، پہلی مرتبہ ساکن اور دوسری مرتبہ متحرک، پہلی مرتبہ سکون کے ساتھ اور دوسری مرتبہ حرکت کے ساتھ. مسلمتن. اور لام یہاں مشدد ہے تو جس لفظ کے حرف کے اوپر تشدید ہوگی وہ مشدد کہلائے گا، جس حرف کے اوپر سکون ہوگا وہ ساکن کہلائے گا یا مجزوم کہلائے گا، اور جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ متحرک کہلائے گا. اگر وہ حرکت ضمہ ہے تو مضموم مرفوع، اور اگر وہ حرکت فتحہ ہے تو مفتوح، اور اگر وہ حرکت جر ہے یا کسرہ ہے تو مجرور اور مکسور. امید ہے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی. آگے اچھا، جس کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو وہ آپ اپنے پاس پینسل کے ذریعے پین کے ذریعے نوٹ کرتے جائیں، پھر آخر میں اس کے متعلق انشاءاللہ مذاکرہ ہو جائے گا. لام تعریف. اچھا، اسم کی مختلف لحاظ سے مختلف قسمیں، جنس کے لحاظ سے، عادت کے لحاظ سے، عام خاص ہونے کے اعتبار سے، اور مختلف قسمیں ہیں. تو اسم کی ایک تقسیم ہے نکرہ اور معرفہ، عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے. دیکھیں کچھ نام وہ ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں، کامن ہوتے ہیں، اور کچھ نام وہ ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں. مثلا ہم اردو میں کہتے ہیں پنکھا. پنکھا عام، ہر طرح کے پنکھوں کو یہ لفظ شامل ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں گاڑی، تو یہ ہر طرح کی گاڑی کو شامل ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں مسجد، تو یہ تمام مساجد کو شامل ہے.
ہم اردو میں کہتے ہیں مرد، تو یہ تمام مردوں کو شامل ہے، عورت تمام عورتوں کو شامل ہے۔ تو اس طرح کے ناموں کو جو کامن ہوں، عام ہوں، عربی میں اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ، اسم نکرہ۔ اور جو لفظ خاص ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم معرفہ۔ مثلا مسجد الحرام، اللہ ہم سب کو لے جائے عافیت کے ساتھ۔ المسجد النبوی، المسجد الاقصی، تو یہ اسم معرفہ ہے۔ تمام مسجدوں کو مسجد حرام نہیں کہتے ہیں، یہ تمام مسجدوں کے لیے مسجد نبوی یا تمام مسجدوں کے لیے مسجد اقصی نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ مخصوص مسجد کا نام ہے، المسجد الحرام الذي فی مکہ، المسجد النبوی الذي فی المدینہ المنورہ، المسجد الاقصی الذي فی بیت المقدس۔ تو یہ ہے اسم کی تقسیم نکرہ اور معرفہ کی طرف۔ مرد، تمام مرد، لیکن جب آپ کہیں گے زید یا بکر یا عمر تو اس سے مخصوص مرد مراد ہوں گے۔ ہر ایک کو زید نہیں کہا جا سکتا ہے، اور ہر ایک کو ابو بکر یا ہر ایک کو عامر یا عمر نہیں کہا جا سکتا۔ عورت تمام عورتوں کو شامل ہے، نکرہ ہے۔ عربی میں امرأتن کہتے ہیں، امرأتن عورت۔ لیکن فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، ام سلمہ، تو یہ مخصوص عورتوں کے نام ہیں، تو اس کو اسم معرفہ کہا جائے گا، اور جو عام کامن ہوگا اس کو اسم نکرہ کہا جائے گا۔ کتاب، تمام کتابوں کو شامل ہے، لیکن القرآن، الکتاب، یہ صرف قرآن حکیم کو کہا جائے گا۔ آگے اچھا، اب اگر دیکھیں نکرہ معرفہ کب بنے گا، نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ کئی طریقے ہیں، 7 طریقے ہیں، انشاءاللہ آگے آپ پڑھ لیں گے۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ نکرہ کو، کامن ناؤن کو معرفہ بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں نکرہ کے اوپر الف لام داخل کر دیں۔ الف لام، الف لام برائے تعریف۔ تعریف کے معنی ہے معرفہ بنانا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عرف یعرف تعریفا باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی ہیں معرفہ بنانا، یعنی آگاہ کرنا، معرفہ بنانا۔ تو الف لام کو الف لام للتعریف کہتے ہیں، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی الف لام کے ذریعے ایک اسم نکرہ وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ معرف باللام بھی کہتے ہیں، یعنی الف لام کے ذریعے کسی اسم کو معرفہ بنانا۔ حمدن، یہ نکرہ ہے، حمدن، لیکن الحمد یہ معرفہ ہے۔ کتاب نکرہ، الکتاب معرفہ۔ رسول نکرہ، الرسول معرفہ۔ امید ہے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے اچھا، اسی طرح اسم واحد تثنیہ جمع بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی اسم کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اسم کبھی ایک ہوگا، کبھی 2 ہوں گے، اور 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ واحد تثنیہ جمع، واحد ایک، تثنیہ 2، جمع 2 سے زیادہ۔ تو اسم کبھی ایک ہوگا، مثلا کتابن، ایک کتاب، کتابانی، 2 کتابیں، کتبن
دو سے زیادہ کتابیں. قلم قلمانی اقلام، ایک قلم دو قلم، دو سے زیادہ قلم ہے. مسجد مسجدانی مساجد. اسی طرح امراتن ایک عورت، امراتانی دو عورتیں، نساء نساء دو سے زیادہ عورتیں، رجل رجلانی رجال، مدرسۃ مدرستانی مدارس. یہ ہے واحد، تثنیہ، جمع. ایک دو تین. مسلم مسلمانی مسلمون، مسلمۃ مسلمتانی مسلمات، تائب تائبانی تائبون، عابد عابدانی عابدون. ایک عبادت کرنے والا مرد، دو عبادت کرنے والے مرد، دو سے زیادہ عبادت کرنے والے مرد. عابدۃ عابدتانی ایک عبادت کرنے والی عورت، ایک سے دو عبادت کرنے والی عورتیں. عابدات دو سے زیادہ عبادت کرنے والی عورتیں. واحد، تثنیہ، جمع. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی. آگے بہرحال مذکر مؤنث، نر کو مذکر اور مادہ کو مؤنث. چلیں آگے چلیں. ہاں اب دیکھیں، آپ ذرا میری طرف توجہ کریں، سلائیڈ پر بھی آپ کی توجہ رہے. متکلم حاضر غائب اسم جمع حروف علت حروف صحیح. متکلم بات کرنے والا. یہ جو اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں ہوں متکلم. متکلم آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ ہیں مخاطب. حاضر بھی کہتے ہیں، مخاطب بھی کہتے ہیں. اور اگر کسی کے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں، مثلا عبداللہ کے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں تو عبداللہ ہم میں غائب کہلائے گا. آپ سے گفتگو کر رہا ہوں عبداللہ کے متعلق تو آپ مخاطب کہلائیں گے، اور گفتگو کرنے والا میں ہوں تو میں متکلم کہلاؤں گا، جسے آپ لوگ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کے نام سے یاد کرتے ہیں. فرسٹ پرسن متکلم، سیکنڈ پرسن مخاطب، تھرڈ پرسن غائب. اس میں جمع ابھی آپ کے سامنے بات آ گئی ہے. اس میں جمع جو بظاہر ایک ہو مگر ایک جماعت کے لیے بولا جائے. قوم بظاہر یہ واحد لفظ ہے لیکن ایک پوری جماعت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اس میں جمع. حروف علت، اللہ بچائے، ویسے ہی بیماریاں بہت پھیلی ہوئی ہیں. علت عربی میں بیماری کو کہتے ہیں. تو جس لفظ کے اندر حرف علت ہوگا وہ لفظ معلول کہلائے گا، علت والا، معلول. تو حروف علت تین ہیں، واو الف یا. واو الف یا، واو الف یا. تو جس لفظ کے اندر واو الف یا میں سے کوئی ایک یا دو حرف ہوں گے تو وہ لفظ اہل صرف کے نزدیک معلول کہلاتا ہے. پھر اس میں تعلیل ہوتی ہے، یعنی اس میں کچھ رد و بدل ہوتا ہے. بہرحال حروف علت تین ہیں، اس کو یاد کر لیں. واو الف یا. ویسے اردو میں بھی جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر اس کی زبان سے ہائے وائے نکلتا ہے، وائے ہائے. تو اسی سے یہ تینوں حرف ملے میں واو الف یا وائے، واو الف یا وائے. حروف علت. حروف صحیح، اور جس لفظ کے اندر نہ واو ہو، نہ الف ہو، نہ یا ہو تو اہل صرف کے نزدیک وہ حرف صحیح کہلاتا ہے، یعنی تندرست. حرف صحیح کہلاتا ہے، یعنی اس میں کوئی رد و بدل ہوتا نہیں ہے. بس نہ کوئی حرف سائلنٹ ہوگا، نہ کسی حرف کو گرایا جائے گا، اور نہ ہی کسی حرف کی حالت اور شکل و صورت تبدیل ہوگی. تو جس لفظ کے اندر نہ واو ہو، نہ الف ہو، نہ یا ہو، وہ کہلائے گا حرف صحیح.
آگے بجی اس کو رہنے دیں، یہ ثلاثی مجرد حمزہ وصل اس کو رہنے دیں، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست پہ رکھ لیں۔ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے نا، اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو آپ حضرات ضرور پوچھیں، پھر انشاءاللہ جی سسٹرز، جس نے کچھ پوچھنا ہو ہینڈ ریز کرتے ہیں، پھر میں انمیوٹ کرتی ہوں۔ جی فرمائیں فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، بشرا ثانی بات کر رہی ہوں۔ آپ نے بڑا اچھا پڑھایا، بڑا اچھا لگا۔ میں بڑی دیر سے یہ کورس کر رہی ہوں اس سب کے، اس میں ہر دفعہ گرامر کا آتا تھا کہ ایک لیسن تو نہیں دل چاہتا تھا، مشکل سا لگتا تھا۔ اب جب یہ سارا ہی کورس شروع ہوا ہے نا، تو میں نے کہا چلے اب میں پھر کرتی ہوں، اب بڑے شوق سے میں کر رہی ہوں۔ تو کیا جو ابھی آپ نے سارے پڑھائے ہیں، اس کی پی ڈی ایف مل سکتی ہے؟ ساتھ ساتھ ہم اس کے میں کروا لوں اس کی فوٹو کاپی، تو ساتھ میرے پاس ایک بڑے اچھے بن جائے گے، تاکہ کسی کو پڑھایا بھی جا سکے اور خود بھی یاد رکھا جا سکے، چاہے کہ لکھنے میں اتنا ٹائم لگائیں ہم۔ یہ جو مریم باجی ہیں اور نصرت جی باجی جو ہیں، آپ سے رابطے میں رہیں جی تو جی ٹھیک ہے۔ پی جی ڈی ایف کے بشرا جی، جی جی یہ جی ویڈیو ہی ہے جو مریم باجی کی لیسن ہم بھیجتے ہیں نا، وہی ویڈیو ہے۔ نہیں ویڈیو تو اچھا، ویڈیو تو وہی ہے، جی ہاں وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو بس، ہاں اسی ویڈیو کی میں لے کے اسکرین شاٹ تو پھر اس طرح کروا لوں گی نا۔ جی 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 ہاں اس بالکل، طرح کر لیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ ہاں مطلب میرے پاس ایک اچھے نوٹس ہو جائیں گے نا ہمیشہ کے لیے۔ جی صحیح ہے، ہاں جزاک اللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، میں کہ اگر کوئی اس طرح کی بک ہے تو آپ بھی بتا دیں۔ جی انشاءاللہ آپ کو بک کوئی بھی ہو رہی ہے پبلش، آپ کو مل جائے اچھا گی اچھا، انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور سوال تھا، وہ آپ کہہ رہی تھی نا کہ وہ اس کے کوشچن جو ہیں جو بھیجنے ہوں تو ایک دوسرے گروپ میں بھیجیں گے، دوسرا گروپ بنا لیا آپ نے؟ جی جی، آپ مجھ سے رابطہ کریں نصرت، ٹھیک میں ہے آپ کو ایڈ ٹھیک ہے کرتی ٹھیک ہے جی، ہوں۔ اللہ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا نام فرخندہ اشفاق ہے اور میں فرسٹ ٹائم عربی گرامر کا کر رہی ہوں۔ تو پہلے تجوید کا پڑھا تھا، تو ابھی عربی گرامر کا بھی سے شروع کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ نے بڑا ڈیٹیل اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پڑھایا ہے۔ مجھ سے ایک چیز اسکپ ہوئی ہے کہ آپ نے بتایا کہ تنوین والا حرف جو ہے وہ کیا کہلائے گا، مجھ سے وہ ورڈ مس ہو گیا تھا۔ اور جی وہ جی ہاں جی بہن، وہ کہلائے گا منون، منون۔ جی میرے ساتھ دہرائیں، آپ لوگ 5-6 مرتبہ دہرائیں، منون 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 الحرف المنون، الحرف المنون، الحرف المنون، حرف المنون، دو زبر دو زیر دو پیش۔ جی جی یہ جزاک خیرن کثیرہ۔ اصل میں مجھ سے یہی مس ہو گیا تھا، باقی میں نے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیے۔ اور وہ جو متحرک ساکن وہ تو آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ۔ جی وہ مجھے پتا چل گیا تھا، لیکن یہ ورڈ جو تھا وہ جو سلائیڈ تھی اس میں بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو خیر وہ جو ایڈمن صاحبہ ہیں انہوں نے نیچے میسج میں لکھا تو تھا، لیکن مجھ سے اسکپ ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سبوہی تبسم ہے۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے لاسٹ میں بتایا نا کہ یہ الف واو یہ کا، اس کا مثلاً کچھ مطلب عربی ورڈ مل سکتا ہے کہ جس میں الف اور واو یا رہے گا تو اس کو جو یہ کہتے علت، یہ مجھے سمجھ میں تھوڑا سا نہیں آیا کہ کون سے ورڈ میں کس طرح سے ہوگا یہ لاسٹ کا۔ میرا بھی فرسٹ ٹائم ہے گرامر پڑھنے کا، ابھی میں فرسٹ ٹائم ہی کلاس لے رہی ہوں، آج پہلا ہی کلاس ہے میرا۔ تو جی بہن اتنا سمجھ لیں فی الحال کہ جس لفظ کے اندر واو ہو یا الف ہو یا یا ہو، یا واو الف یا میں سے کوئی دو حرف ہوں، تو وہ یعنی وہ لفظ علت والا کہلاتا ہے۔ فی الحال اتنا سمجھ لیں، جیسا جیسا آپ آگے بڑھیں گی
آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات از خود ملتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، اس میں مثلاً کیا، جیسے کوئی بھی ورڈ ایک بتا دیں عربی میں، کوئی ایک ایسا ورڈ بتائے۔ دیکھیں آپ پڑھتی ہیں نا اعوذ باللہ، جی یہ اعوذ میں واو ہے نا، واو، جی جی تو اہل عرب کے نزدیک یہ لفظ جو ہے نا معلول کہلائے گا، علت والا۔ اچھا یہ اصل میں یہ تھا اعوذ اصل میں کیا تھا؟ اعوذ۔ اب یہ اعوذ کیسے بنا، یہ آہستہ آہستہ آپ کے اوپر انشاءاللہ کلیئر ہوتا جائے گا، بس سفر جاری رکھنا ہے انشاءاللہ، سارے عقدے کھلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ویاک السلام جی علیکم شگفتہ جی۔ السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جو آپ نے یہ بتایا ہے نا کہ فتح، کسرہ اور دمہ، اس کے دوسرے جو نام ہے نا، جیسے مرفوع، مجرور اور منصوب، یہ مجھے بھول جاتے ہیں۔ ضمہ کا دوسرا نام ہے رفع، ضمہ رفع، اور فتحہ کا دوسرا نام ہے نصب، اور کسرہ کا دوسرا نام ہے جر۔ ضمہ، فتحہ، کسرہ، رفع، نصب، جر، پانچ چھ مرتبہ دوہرا لیں۔ ضمہ، فتحہ، کسرہ، رفع، نصب، جر، ضمہ، فتحہ، کسرہ، رفع، نصب، جر، ضمہ، فتحہ، کسرہ، رفع، نصب، جر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی السلام میں یہ ورحمۃ پوچھنا اللہ۔ چاہ رہی تھی کہ مفردات اور حرف تہجی میں کیا فرق ہے؟ بہن مفرد تو کہتے ہیں ایک لفظ کو نا، اکیلے لفظ کو، ایک لفظ کو مفرد کہتے ہیں، اور وہ لفظ جن حروف سے مل کر بنا ہے وہ حروف ہجا کہلاتے ہیں۔ مفرد جن حروف سے مل کر بنا ہے وہ حروف ہجا کہلاتے ہیں۔ مثلا الحمد، یہ ایک لفظ ہے، جی اب اس میں الف حروف ہجا، لام حروف ہجا، ہا حروف ہجا، میم اور دال حروف ہجا۔ حروف ہجا یہ جو الف با تا سا ہے نا، یہ جو جی جی 28 حروف ہیں، یہ حروف ہجا کہلاتے ہیں۔ اسی سے الفاظ بنتے ہیں، اسی سے کلمات بنتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ؟ جی جزاک اللہ خیر۔ وَإِيَّاكَ جی اور کوئی سوال ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا جیسا حرف علت ہے نا مولانا، اس میں وجدہ ہے، تو یہ حرف علت والا ہے مولانا، صحیح میں آئیں گا مولانا یہ؟ جی بالکل، وجدہ جو ہے نا یہ واو حرف علت ہے، اور وجدہ جو لفظ ہے یہ معلول ہے۔ معلوم۔ ہاں معلول، یعنی جس لفظ کے اندر حرف علت ہوگا وہ لفظ کہلائے گا معلول۔ معلول، وجدہ، یسرہ۔ ٹھیک ہے مولانا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا علم صرف اور علم نحو کا نا۔ علم صرف سے مراد مفردات تھے اور علم نحو سے مراد مرکبات تھے، یعنی صرف میں یعنی آپ کے فعل امر، فعل ماضی، فعل مضارع، یہ سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن مجھے مرکبات علم نحو کی سمجھ نہیں آئی کہ اس سے مراد پورے کلمات ہیں، یعنی جملہ وغیرہ اگر بنتا ہے تو، جیسے آپ نے مثال دی اللہ ربنا۔ جی جب الفاظ آپس ملیں گے نا، جب الفاظ کو آپس میں ملایا جائے گا، جوڑا جائے گا، صحیح ہے، تو اس میں جو آپ کی جو یعنی جب الفاظ کو آپس میں ملایا جائے گا تو یہ اب آپ کو نحو کی ضرورت پڑے گی کہ زبر کس کو دینا ہے، زیر کس کو دینا ہے،
پیش کس کو دینا ہے. صحیح ہے. اور جو تنہا الفاظ ہیں، مفردات ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے علم الصرف سے آپ کو رہنمائی ملے گی، اور مرکبات کو سمجھنے کے لیے کہ کہاں زبر آئے، کہاں زیر آئے، کہاں پیش آئے، یہ رہنمائی آپ کو علم النحو سے ملے گی. تو علم الصرف کا تعلق ہے مفردات سے، اور علم النحو کا تعلق ہے مرکبات سے. السلام علیکم. السلام جی علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. جی صاحب، میں برجیس ہمایوں بات کر رہی ہوں، اور الحمدللہ ماشاءاللہ میں نے سارے نوٹس بالکل کمپلیٹ بنائے تھے، اور استاذہ نے ہر بات کو اس میں بتایا ہے، اور جو آپ نے پھر مجھے بتایا وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا. تو ماشاءاللہ میرے لیے تو صحیح. یہ بہت کمفرٹیبل ہو گیا ہے اور بہت آسان ہو گیا ہے. میں صرف بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آنے سے پہلے ضرور نوٹس بنائیں، تو بہت ایزی ہو جاتا ہے، جی جس طرح مجھے بہت ایزی جی ہو گیا بالکل. ماشاءاللہ سے سب چیز. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرا جی کثیرا. السلام علیکم. مفتی صاحب ایک اور کوشچن پوچھنا تھا. جی جی آپ نے ذکر کیا باب تفعیل کا مصدر، اور اس میں جی آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، تنوین کا، تشدید اور لام تعریف. تو یہ باب تعریف. تفعیل کا تعریف. مصدر مجھے جی اس کا سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا جی چیز ہے. جی تنوین، تشدید اور لام تعریف تو سمجھ آ گیا. باب تفعیل چلیں کا انشاءاللہ مصدر. یہ آپ کو باب اچھا ٹھیک. تفعیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ آگے آپ کو جی سمجھ جی میں آ جائے گا. ورب ہے نا، ورب جی نام جی آپ نے سنا ہوگا، ورب. جی تو ہاں جی. ورب کی ایک قسم ہے باب تفعیل. عربی میں ورب کی ایک قسم ہے باب تفعیل. اچھا اچھا یہ اچھا. انشاءاللہ اگلے سبق میں تو ہم ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید پڑھیں گے. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، اس میں انشاءاللہ میں اس کی پھر وضاحت. جی جزاک اللہ، شکریہ. وَإِيَّاكَ. اور کسی نے کچھ پوچھنا ہو؟ جی سسٹر اسما. پوچھیں، فرمائیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الف یا واو حروف علت ہے، باقی کے جو صحیح ہے تو اس کے بغیر ورڈ نہیں بنتا نا، الفاظ نہیں بنیں گے اس کے بغیر. جی آپ دوبارہ اپنا سوال دہرائیں. الف یا واو حروف علت ہے، اور دوسرا جو ہے حروف صحیح، مگر اس کے بغیر ورڈ نہیں بنتا الف یا واو. آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آئی. ہلو دوبارہ السلام ریپیٹ کر علیکم. لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریپیٹ کر لیں اسما جی کوشچن. جی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ حروف علت الف یا وہ حروف علت ہے، باقی الفاظ حروف صحیحہ، تو اس کے بغیر ورڈ نہیں بنتا نا الف یا وہ، تو میرے کو سمجھ نہیں آ رہا یہ. اگر اسما بہن کی بات کوئی سمجھ چکا ہے تو مجھے ذرا سمجھا دیں. صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ بنا حروف علت کے کیا کوئی لفظ بن سکتا ہے؟ الف نہیں واو نہیں، یا کے بغیر کوئی لفظ بن سکتا ہے؟ یعنی ممکن ہے کہ الف واو یا کے بغیر کوئی لفظ ہو، لیکن اب بہت سے لفظ ہیں اس میں نہ الف کا استعمال ہے، نہ واو کا استعمال ہے، نہ یا کا استعمال ہے. جیسے رسولن، فلق، اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے بغیر بھی. میرے خیال میں وہ حرکت کو مکس کر رہی ہیں، زبر زیر پیش کو، واو الف اور یا کے ساتھ. اسما واو الف یا کے ساتھ کے بنا بھی لفظ بنتا ہے. جی کتابہ ہے، فعل کی بات ہو رہی ہے نا، کتبہ ہے،
बहुत सारे वर्ड्स हैं। आइंदा नशिस्तों में ये बातें अल्लाह ने चाहा तो क्लियर होती जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। हमारे असातिज़ा ये फरमाते थे जी कि सबक में आने से पहले जो मुताल्लिका सबक हो एक दो नज़र उसको ज़रूर देख लिया जाए तो इसकी बड़ी बरकत हैं और इसकी बरकत से अल्लाह ताला फिर सबक का समझना और पढ़ाने वाले को समझाना आसान हो जाता इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर। वैयाक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब मुझे पूछना था, आपने इसम मारफा और इसम नकरा का बताया है, तो अश-शैतान ये इसम मारफा होगा कि इसम नकरा होगा? शैतान जी जी शैतान शैतान जो है ना जी शैतान इसमें नकीरा है इसमें नकीरा है तमाम शैतानों को शामिल है अश-शैतान ये इसमें मारिफा है अच्छा, अगर अल लग जाएगा तो इससे मारिफा हो जाएगा वो। मारिफा बन जाएगा सही है हाँ बाकी शयातीन या शैतान ये नकीरा है ये तमाम को शामिल है चाहे उन शैतानों का ताल्लुक इंसानों से हो या जिन्नात से हो जी तो मुफ्ती साहब इस पूरा टॉपिक से हट के बात और इसमें सिफात होती हैं, में भी यही चीज होती है, इसम मारफा और इसम नकरा वाली सेम इनकी है। क्या जी क्या मैंने पूछा कि इसम जात जो इसम सिफात है, इससे मैं हट के जरा टॉपिक से पूछ रही हूँ कि उनके अंदर भी यही खुसूसियात होती है और नखरा वाली जो इनकी पहचान है वही उनकी पहचान होती है। अगर बहन की बात किसी को समझ में आ गई है तो मुझे समझा दें मुफ्ती साहब वो इसमें ज़ात और इसमें सिफत के बारे में पूछ रही थी। किसके बारे में इसमें ज़ात और इसमें सिफत। हाँ इसमें ज़ात इसमें सिफत कोई मिसाल दे सकते जी जी जैसे आम शख्स जगह या चीज नाम को कहते हैं ना, इसमें जात और की खुसूसियत नाम वहाँ पे दी, तो क्या वो मारफा अस्मा जी इसम आपका नकरा? माइक क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अस्मा जी आपका वॉइस क्लियर नहीं है। जी अब आ रही है? जी फरमाएं जी फरमाएं इंशाअल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये मालूम करना था कि जैसा आपने बताया हुरूफ इल्लत जो होते हैं जिस लफ्ज़ के दरमियान या एक या दो जो भी इसमें मौजूद हो वो मालूल कहलाता है, तो क्या ये जी इस तरह कहा जाएगा कि हुरूफ इल्लत चाहे वो मुतहर्रिक हो या साकिन हो वो हुरूफ इल्लत ही कहलाएंगे? जी बिल्कुल हुरूफ इल्लत ही कहलाएंगे और जिस लफ्ज़ के अंदर ये हुरूफ होंगे वो लफ्ज़ मालूल कहलाएगा। जी, और एक और सवाल पूछना था कि जैसा मुझे लग रहा है कि शायद मेरा मिस हो गया, आपने इस्म जमा को तफसील की थी, उसकी शरह की थी? सॉरी जी मेरा इसमें शायद जमा मिस हो गया। कौमुन जी कौमुन वो जी कौमुन रहतुन कौमुन रहतुन और भी काफी इसकी ये बज़ाहिर वाहिद है ना लेकिन पूरी जी जमात को कहा जाता है कौम रहत ये राहता जी राहता इसके राहत मायने क्या है? इसके माने भी कौम के हैं जमात के हैं हाँ जी ये कुरान में जज़ाकल्लाह भी खैर। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या कौम अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह खानदान के माने में ए मेरी कौम अरहती क्या मेरा कबीला और अरहती मेरा खानदान अल्लाह ताला के मुकाबले में तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है या कौमी अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह जी
جی اور کوئی سوال ہو؟ مفتی صاحب چیٹ میں ایک سوال ہے، شدہ تو تجوید کے رول میں ہے، عربک لینگویج میں کیا ہیلپ کرتا ہے؟ جی شدہ تو تجوید کے رول ہے، عربک لینگویج میں کیا ہیلپ کرتا ہے؟ نہیں، یہ دونوں میں مشترکہ استعمال ہوتا ہے، تجوید میں بھی، اور اس لیے کہ علم تجوید بھی تو عربی کی درستگی کے لیے علم تجوید فن وجود میں آیا ہے نا، تو تجوید میں بھی تشدید کا بڑا استعمال ہے، اور تو صحیح معنوں میں بولنے اور پڑھنے میں بھی تشدید کا اور لفظ مشدد کا بڑا رول اور کردار ہے۔ جی زرینہ جی آپ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں، تو متحرک جو سکون ہے یہ بھی اس میں شامل ہوگا؟ نہیں، زبر زیر پیش ہے نا، ضمہ فتحہ کسرہ، زبر زیر پیش، یہ متحرک ہے۔ ہاں یہ متحرک ہیں، اور جو حرف سے خالی ہو، جو حرف ان تینوں سے خالی ہو وہ کہلائے گا، یعنی اس خالی ہونے کو ہم سکون کہیں گے، اور وہ حرف کہلائے گا الساکن یا مجزوم، ساکن یا مجزوم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی جزاک اللہ خیر۔ جی ایک سوال ہے ادھر، واحد جمع اور تثنیہ کی پہچان کیا ہے؟ واحد تثنیہ جمع کی پہچان کیا ہے؟ جی یہ آئندہ اسباق میں آپ کے اوپر تثنیہ کی پہچان اور جمع کی پہچان واضح ہو جائے گی۔ تو جس لفظ میں نہ تثنیہ کی علامت ہو نہ جمع کی علامت ہو وہ واحد ہوگا، صحیح ہے؟ جی جیسے تثنیہ کی ایک علامت ہے الف نون کا یا نون کا ہونا، اور جمع کی علامت ہے واو نون یا نون کا ہونا۔ تو جس لفظ کے اندر یہ دونوں علامتیں نہیں ہوں گی تو وہ آپ کو خود بخود معلوم چل جائے گا کہ یہ واحد ہے۔ جی ایک آخری کسی نے پوچھا علم صرف اور علم نحو کا دوبارہ بتا دیں، علم صرف اور علم نحو۔ بہن دیکھیں، علم الصرف کا تعلق ہے ان الفاظ سے جو اکیلے استعمال ہوں۔ مثال کے طور پر زید، مسجد، بیت، روڈ، سیارہ گاڑی، اور مدرسہ مکتب، یہ الگ الگ الفاظ ہیں نا سارے۔ یا نصرہ اس نے مدد کی، فتح اس نے کھولا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، یہ سارے جو مفرد الفاظ ہیں الگ الگ استعمال ہو رہے ہیں، کسی لفظ کے ساتھ مل کر نہیں آ رہے ہیں۔ تو علم الصرف کا تعلق الفاظ مفردہ کے ساتھ ہے، اور علم نحو کا تعلق مرکبات کے ساتھ ہے۔ جب ایک لفظ دوسرے سے ملے گا یا دو سے زیادہ الفاظ آپ سے آپس میں ملیں گے، اب اس پوری سطر اور پوری لائن کو سمجھنے میں جو چیز آپ کا تعاون کرے گی وہ ہے علم النحو۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ باتیں سمجھ میں آتی رہیں گی اللہ نے چاہا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ نشست ملاقات ہوگی۔ جی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اچھا، اس کورس میں جو بہنیں حصہ لے رہی ہیں کیا تعداد ہے سب کی؟
यहाँ पर जूम पे 100 लोग हैं, इससे ज्यादा यहाँ नहीं ज्वाइन हो सकते। बाकी के यूट्यूब पे भी ज्वाइन हुए हैं, 20 से ज्यादा हैं उधर, और वो यूट्यूब पे तो आगे भी रहेगा, तो इंशाल्लाह व्यूज और आएंगे इंशाल्लाह। अभी फिल वक्त 120 हुए कामिल। इस वक्त हमारा सबक अभी कितने लोगों ने सुना है? 120 लोगों ने। बस आप फिर इनसे रास्ते में रहें, जो इनको समझ में नहीं आए जी जी आप इंशाल्लाह। उनको समझाती रहें इंशाल्लाह। बस ये मेरा माइक बंद कर दें ताकि जी जी जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बाकी हरूफे तहजी को हरूफे सही कहते हैं। वो अलिफ जो किसी लफ्ज का हिस्सा ना हो, लिखा तो जाए मगर रवानी में पढ़ा ना जाए, अलबत्ता वक्फ की सूरत में कायदे के मुताबिक हरकत लगा दी जाती है, हमजतुल वसल कहलाता है। बसलन हुवल्लाहु में अलिफ हमजतुल वसल है। ये अलिफ लफ्ज के शुरू में आता है। अलिफ ममदूदा मद वाला अलिफ, मसलन अस्समाई। अलिफ मकसूरा छोटा अलिफ जो